سر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ تعلیم اور تدریس کی طرف کیوں آئے، جبکہ آپ بہت سی کوئی آرام دہ جو ہے وہ کوئی افسری نوکری اختیار کر سکتے تھے، کوئی اور جاب کوئی اور شعبہ اختیار کر سکتے تھے، تدریس کی طرف آنے کی وجہ کیا ہے؟ کرتا ہے اور آپ کو خالی تحصیل پیش کرتا ہے، اس کا مقام دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملتا۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ یہ سب نبیوں کا پیشہ ہے اور یہ پروفیٹک پروفیشن ہے، اور ٹیچنگ از دا پروفیشن دیٹ کریٹس آل ادر پروفیشن۔ ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہوتا ہے۔ آپ ایک میکینک دیکھ لیں، اس کا بھی استاد ہے، آپ ایک ڈاکٹر دیکھ لیں، اس کا بھی استاد ہے، آپ ایک انجینئر دیکھ لیں، اس کا بھی استاد ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا جو بیسٹ شعبہ ہے نا سر، وہ تدریس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سر دیکھیے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور سر کون کون سے شعبے میں یہاں پہ جو ہے وہ ہنر سکھایا جا رہا ہے، یا کون کون سے کورسز ہیں جو آپ بچوں کو کروا رہے ہیں، اور انٹر یا میٹرک کے بعد کیا آپ کروا رہے ہیں؟ اب سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک معروف ماہر تعلیم اور مایہ ناز استاد جو کہ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں تدریس کے اہم فریضے کو سر انجام دیتے رہے، اور جن کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں جو ہے وہ موجود ہے، اور پاکستان کے ہر شعبے میں آج ان کا طالب علم موجود ہے جو نہ صرف اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا ہے بلکہ ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور سب سے خاص بات، چونکہ امتحانات کے قریب ہم پروفیسر صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو جن طالب علموں کے امتحان آنے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے چل کر اس میں بہت اہم چیزیں آنے والی ہیں، لہٰذا یہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک آپ نے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پروفیسر ساجد علی حسین آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے آج اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے چینل کو ٹائم دیں، اور آپ کو یہاں پر دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی کیونکہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا ہے ہم نے، اور آپ سے بہت کچھ ہم نے سیکھا۔ سر یہ ظرف نوازی ہے آپ کی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا سر صاحب کہ آپ جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والے چونکہ اکثر نوجوان ہیں اور طالب علم ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف جو ہے وہ اپنے الفاظ میں کروائیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کس قد کاٹ کی شخصیت کے پاس آج موجود ہیں۔ شکریہ سر۔ بیسیکلی میرا سر تعلق تدریسی شعبے سے ہی ہے، جیسا کہ آپ اپنے انٹرو میں بتا چکے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ میرا جو سبجیکٹ ہے وہ انگریزی ہے۔ تو پاکستان کے ایک یہ خطہ ایسا ہے کہ جو برِ صغیر کا خطہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، یہاں پر انگریزی جو زبان ہے اس کو الگ ہی مقام حاصل ہے۔ تو میری شروع سے ہی میرا جو انٹرسٹ تھا وہ انگریزی زبان کی طرف رہا، تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے بڑی ڈگری ایم اے انگلش ہے۔ تو پہلے تو تعلیم جیسے تیسے کر کے ہم نے حاصل کی، کیونکہ میرا بھی تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ ایم اے انگلش کیا، اور ایم اے انگلش کے بعد پھر ایم فل انگلش کیا، اور شعبہ تدریس کی طرف ایسے گامزن ہوئے کہ پیچھے دیکھنے کا ٹائم نہیں لگا، اور صرف انگریزی زبان کو لے کے آگے میں چلتا رہا۔ اور بنیادی طور پہ انگریزی زبان کی طرف آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ ہمارا جو پورا یہ سسٹم ایجوکیشن ہے سر، اس میں انگریزی میں بچے کو بہت زیادہ گرومنگ کی ضرورت ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر مجھے تھوڑا کام کرنا چاہیے، اور مجھے جو ایوریج اور میڈیوکر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فار اسٹوڈنٹ سروس کمیونٹی مجھے اس کے لیے کچھ اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ میری خاص وجہ رہی کہ میں انگریزی زبان کی طرف میں آگے ہوں۔ سر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ تعلیم اور تدریس کی طرف کیوں آئے، جبکہ آپ بہت سی کوئی آرام دہ جو ہے وہ کوئی افسری نوکری اختیار کر سکتے تھے، کوئی اور جاب کوئی اور شعبہ اختیار کر سکتے تھے، تدریس کی طرف آنے کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ سوال آپ نے ہی نہیں کیا، یہ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کسی پولیس میں بھی جا سکتے، شعبے میں جا سکتے تھے، آپ کسی جناب بڑے جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں آپ ان میں بھی جا سکتے تھے، آپ بے شمار ایسے جو ہمارے سول سروسز کے جو ادارے ہیں آپ ان کو جوائن کر سکتے تھے۔ تو بنیادی طور پہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ جس طریقے سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی نا سر، میں نے یہ شروع سے ہی ہدف لے لیا تھا کہ میں نے جو چھوٹے بچے ہیں یا جو غریب اوسط درجے کے جو لوگ ہیں نا سر، میں نے ان کو ان محرومیوں کا شکار نہیں ہونا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس تو فیس دینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اس میں میرا خیال ہے جو کریم لیول کے لوگ ہیں نا سر، اگر وہ اس میں نہیں رہیں گے تو یہ بہت بڑی سیلفشنس ہوگی، بہت بڑی خود غرضی ہوگی۔
تو میں نے ڈیڈیکیشن اور موٹیویشن شروع سے یہی رکھی کہ میں نے یار پڑھانا ہی ہے. اور الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک میں نے 25 سال میں یا 23 سال میں نے پڑھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اور فلی ڈیڈیکیشن کے ساتھ الحمدللہ یہ کام کیا ہے. اور اس کے اندر بڑا مزہ ہے سر. اور جس طالب علم کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں پاس نہیں ہو سکتا, جب آپ اسے پاس کروا دیتے ہیں نا سر, جس طریقے سے وہ کھڑے ہو کے آپ کو ویلکم کرتا ہے اور آپ کو وہ خراج تحسین پیش کرتا ہے, اس کا مقام دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملتا. اور دوسری بڑی بات یہ کہ یہ سر نبیوں کا پیشہ ہے اور یہ پروفیٹک پروفیشن ہے, اور ٹیچنگ از دا پروفیشن دیٹ کریٹس آل ادر پروفیشن. ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہوتا ہے. آپ ایک میکینک دیکھ لیں, اس کا بھی استاد ہے. آپ ایک ڈاکٹر دیکھ لیں, اس کا بھی استاد ہے. آپ ایک انجینئر دیکھ لیں, اس کا بھی استاد ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا جو بیسٹ شعبہ ہے نا سر, وہ تدریس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. سر جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور بہت مدت کے بعد آخر وہ شاہی زیر دام آیا, ہم تو بڑی مدت سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے قابو میں آ جائیں. سر یہ بتائیں کہ آج کل جو ہمارے نوجوان اساتذہ ہیں وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بدزن ہونا شروع ہو گئے ہیں اپنے اس شعبے سے. آپ نئے آنے والے اساتذہ کرام کے لیے کیا مشورہ دیں گی؟ بنیادی طور پہ سر ہمارے ہاں ہر چیز کی ایک فیکٹری موجود ہے, مینوفیکچرنگ یونٹ موجود ہے. آپ کوئی بھی پروڈکشن معاشرے کی دیکھ لیں, آپ کوئی بھی شے دیکھ لیں, آپ موبائل دیکھ لیں, آپ ایسیسریز دیکھ لیں, اس کا ایک پروڈکشن یونٹ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے نا سر, اس کے اندر جو باقاعدہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ موجود نہیں ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ گورنمنٹ بی ایڈ ایم ایڈ کے باقاعدہ ادارے کھولے ہوئے, لیکن سر وہاں پر بھی یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ڈلیور ہو رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے. تو جو نیا بندہ آتا ہے اس شعبے میں وہ تو آ کے مایوس ہی ہوگا, کیونکہ بیسیکلی وہ سارے پروسیجر سے گزرا نہیں ہے. تو سارے پروسیجر سے جو بندہ گزرے بغیر اس میں آئے گا نا, وہ مایوس ہوگا اور وہ اس کو گیو اپ کر دے گا, ترک کر دے گا, کیونکہ اس کو اٹریکشن نظر نہیں آئے گی. اس کو گورنمنٹ آپ ٹیچر دیکھ لینا کہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ میں نے ایم فل کیا ہے, مطلب ایک بندہ جس نے 18 ایئر ایجوکیشن حاصل کی ہے, آپ اس کو 6ٹھی 7ویں کلاس میں یا 3ری کلاس میں آپ نے 3rd اسٹینڈرڈ پہ اس کو لگا دیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیچر ایک اچھا ڈلیور کرے گا؟ تو بنیادی طور پہ اس کے اندر مراحت بہت تھوڑی ہے, ٹف ٹائم ہے. یہ ایک بلڈ سکنگ شعبہ ہے. اس کے اندر وہی لوگ آ سکتے ہیں جو ویژنری ہیں, جو نظریاتی ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ہم نے معاشرے کو کچھ دے کے دنیا سے جانا, وہ لوگ آئیں گے. باقی سر بندہ اس پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. سر آپ نے کالجز میں بھی یونیورسٹیز میں بھی جو ہے وہ آپ پڑھاتے رہے, اور الحمدللہ اس وقت آپ اپنے ادارے میں موجود ہیں جہاں پہ ہم حاضر ہیں. یہاں پہ آپ صرف تعلیم دے رہے ہیں یا تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سکھا رہے ہیں؟ بہت ہی زبردست سر بات آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. دیکھیں آپ ایڈوانس کنٹریز کی مثال لے لیں, آپ جرمنی کی مثال لے لیں, آپ کوریا لے لیں, جاپان لے لیں, آپ چائنا لے لیں. یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جہاں کا تھیوریٹیکل ان کا سر پیپر ہے نا وہ نہیں ہوتے. بہت 70% ان کا پریکٹیکل ہوتا ہے, 30% 20% ان کا جو ہے نا مطلب تھیوریٹیکل ہوتا ہے. پریکٹیکل وہ ہنر دے رہے ہیں. یہ بات ہمیں بہت دیر بعد جا کے سمجھ آئی کہ اب دیکھیں ہم 1947 سے لے کر اب 2025 آ گیا ہے. اب اتنے سارے دورانیے کے اندر ابھی تک ہم یہ چیز باور نہیں کرا سکے, ہمارے جو اعلیٰ حکام بیٹھے ہیں یا اتنی بڑی جو مشینری گورنمنٹ مشینری ہے, کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو ایک لائف اسکلس دینی. تو الحمدللہ میں اس ادارے میں پچھلے 10 سال سے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی لفظ پڑھا رہا ہوں, 1 پوائنٹ ایجنڈا. اور 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ لائف اسکلس. کہ ایجوکیشن ایک آپ کی ڈگری ہے سر, یہ گریجویشن کی آپ کو سند مل گئی, وہ ایک پیس آف پیپر ہے. آپ کو ایم اے کی سند مل گئی ہے, ڈگری مل گئی, وہ ایک پیس آف پیپر ہے. آپ کے ہاتھ میں لائف اسکلز ہونی چاہیے. مطلب مثال لائف اسکل سے مراد آپ کے آڈینس کے لیے میں سمجھا دیتا ہوں. مجھے ایک سوئمنگ کرنی آتی ہے تو یہ ایک لائف اسکل ہے. مجھے اگر ہارس رائڈنگ کرنی آتی ہے تو یہ ایک لائف اسکل ہے. مجھے انگریزی زبان اگر بولنی آتی ہے, کوئی جاپنیز, کورین, رشین, فرینچ, تو ایک لائف اسکل ہے. تو میں نے اپنا ادارے کی جو بنیاد رکھی وہ بنیادی طور پہ اس کا نقطہ بنیاد ہی یہی ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹس کو اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام دینا ہے. اور خاص طور پہ اس کے اندر ایڈیشن جو میں نے کیا وہ پرسنالٹی انہینسمنٹ پروگرام ساتھ دیا. یعنی اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی گرومنگ بہت ضروری ہے. یعنی ایک بندہ جس نے, آپ دیکھیں آپ انٹرمیڈیٹ کی مثال لے لیں, اب 1100 میں سے 1098 نمبر ہیں, اور اسٹوڈنٹ کو اگر ایک سوال کر لیا جائے روسٹرم کے اوپر سامنے آڈینس کے اندر کہ بھائی پلیز ٹیل اس دیٹ ہاؤ پاکستانی نیشن کین میک اے پروگرس, اب وہ اسٹوڈنٹ سر آپ کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو وہ گرومنگ دی نہیں گئی, اس کو وہ ٹریننگ دی نہیں گئی. تو میں یہاں پر اپنے ادارے میں الحمدللہ میں یہاں پر اسٹوڈنٹس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, انگریزی زبان چونکہ جس کو 2 چیزیں آتی ہے سر وہ بندہ بھوکا نہیں پڑ سکتا. ایک انگریزی میں بول چال بہترین کمال لیول کی, دوسرا سر اس کو کمپیوٹر کا ایسا جدید علم
وہ بندہ بھوکا نہیں مر سکتا. اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انٹر پاس ہے, میٹرک پاس ہے, 60,000 50,000 40,000 وہ اسی لیول پہ کما رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ مبادلہ رہی ہو. سر ہم جو ہے وہ دیکھ کے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور سر کون کون سے شعبے میں یہاں پہ جو ہے وہ ہنر سکھایا جا رہا ہے, یا کون کون سے کورسز ہیں جو آپ بچوں کو کروا رہے ہیں, اور انٹر یا میٹرک کے بعد کیا آپ کروا رہے ہیں؟ اب سر یہ دیکھیے کہ میٹرک کا بچہ ہے, میٹرک اس نے پاس کر لیا, اب اس کی عمر 17 18 سال یا 19 سال ہوگی مثال کے طور پہ. اب 18 17 19 ایئرس کی ایج میں اب ہم اس بچے کو کہاں پہ لگا دیتے ہیں, ہمارے پاس چھوٹا سا کورس ہے, اس کا نام ہے اسٹینوگرافی. اب یہ دیکھیں فیمیل کے لیے کتنا سیکیور ہے, اور پورے پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر اسٹینوگرافی بڑا رول ہے. ریڈ کی ہڈی. اب آپ دیکھ لیں ایک مطلب اسسٹنٹ کمشنر ہے, ایک ڈپٹی کمشنر ہے, ایک کوئی بھی بڑا جو 17 گزٹڈ لیول کا جو آفیسر ہے اس کے ساتھ اس کا ایک اسٹینو ہوتا ہے. تو وہ اس کورس کے ساتھ ہم یہاں کیری کرا رہے ہیں, اور پوری ہماری کالونی میں پاپولیشن میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں یار واٹ از اسٹینوگرافی. اور سر یہ یقین کر لیں میٹرک کا بچہ اس کے لیے اتنا بیسٹ فٹ بیٹھتا ہے نا, حالانکہ گورنمنٹ اس کا 12ویں جماعت کے بعد پیپر لیتی ہے. آپ 12 کلاسز تک آپ کی 12 ایئر ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہے تو آپ اسٹینوگرافی کے قابل ہے. نہ اس میں ہائٹ چاہیے, نہ آپ کی اس کی فزیکل میجرمنٹ ہے, نہ اس میں کوئی رننگ کا ٹیسٹ ہے, نہ کوئی فزیکل ٹیسٹ ہے. سمپلی آپ نے ایک پی پی ایس سی کا چھوٹا سا امتحان 100 نمبر کا MCQs کا پیپر پاس کرنا ہے, اور ساتھ آپ نے ایک ڈکٹیشن کا پیپر پاس کرنا ہے. یعنی وہاں پر ایک بندہ جو ہے انگریزی کی کتاب لے کے کھڑا ہوگا یا وہ اخبار لے لے گا, وہ زور زور سے بولے گا, مطلب فرض کرے مثال کے طور پہ کہ دیر واز اے ٹائم, اب آپ اس نے جملہ بولا ہے, اور وہاں پہ جو بندہ ٹیسٹ دے رہا ہے اس نے اس کو شارٹ ہینڈ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اور وہ اس کی ایک اسپیڈ انہوں نے خاص طور پہ رکھی ہوئی ہے. اتنی اسپیڈ میں اگر وہ بچے نے لکھ لیا ہے تو وہ سارا اس بندے نے وہ پیپر بھی پاس کر لیا, ریٹرن بھی پاس ہو گیا, اس کی ڈکٹیشن بھی پاس ہو گیا, اس کے بعد اس کا ایک انٹرویو ہوتا ہے. اور تعلیم کتنی بچے گی, 12 جماعتیں, FA کی ہے, ICOM کی ہے, ICS کی ہے, FSC کی ہے, اور اس کے گھر والے کہتے ہیں ہمارے پاس اب پیسے نہیں ہیں فردر بچے کو پڑھانے کے لیے. ہمارے گھر کے مالی حالات اس بات کے ہمیں اجازت, اور دیکھیں ہم اس وقت غربت کی اس چکی میں پس رہے ہیں کہ ہر بندہ ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. تو اس سینیریو میں ہمیں جابس اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. اگر ہماری جاب اورینٹڈ اپروچ نہیں ہے ہمارے تعلیمی اداروں کی, تو پھر سر یہ ڈگریاں بانٹنا, یہ میرا خیال ہے کہ جیسے وہ شیکسپیئر کہتا ہے نتھنگ ول کم آؤٹ آف نتھنگ, کہ جو مرضی کرتے جائیں حاصل کلام حاصل کچھ نہیں. 0 جمع 0 از اکول ٹو بگ 0. جی سر جس طرح اسٹینوگرافر کا آپ نے بتایا, یہ میں نے ابھی ایک کورس کی مثال دی ہے. اس طرح میرے پاس ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ آپ کروا رہے ہیں. جی الحمدللہ. اور میٹرک یا انٹر کے بعد گورنمنٹ اس کو انٹر کے بعد لیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کتنے عرصے میں سر یہ بچہ جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے منیمم ہم حکومت کی مقررہ اسپیڈ ہے اس پر وہ پورا اتر سکتے؟ منیمم تو ہم سر 6 مہینے بچے کو دیتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 10 سال اس نے اسکول میں بچے نے دیے, 10 سال دیے, بلکہ 10 سال بھی نہیں کہوں گا میں نے 15 سال دیے بلکہ اس بچے نے, کیونکہ وہ ہمارا مانٹسری پریپ اور KG 1 2 3 واٹ ایور 5 سال اس نے وہاں گزارے, 10 سال اس نے اسکول کو دیے 10th اسٹینڈرڈ تک, 15 سال اس نے دیے. اب ہمیں بچہ 6 مہینے نہیں دے سکتا, 15 سال میں اس کو کوئی 60-70 ہزار کی جاب نہیں ملی, 6 مہینے وہ ہمیں دے رہا ہے. 6 مہینے کے اندر ہم اس کو مکمل طور پہ شارٹ ہینڈ کے اندر ہم اس کو تیار کر دیتے ہیں, جس کے بعد اس کا PPSC کا 100 نمبر 100 مارکس کا پیپر بھی کلیئر ہو جاتا ہے, اس کا انٹرویو بھی کلیئر ہوتا ہے, ساتھ ساتھ وہ اپنا ICS FSC ICOM واٹ ایور جو بھی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ 12ویں سے پہلے وہ اپلائی کر ہی نہیں سکتا, تو وہ بہترین انداز میں 6 مہینے بچہ تیار ہو جاتا ہے. اور کوئی سر اس کی فیس نہیں اتنی زیادہ کہ ہر بندہ جب جتنی آپ 9ویں 10ویں کلاس کی اسکول میں فیس دیتے ہیں نا, اس سے 1000 روپے کم میں ہی بچہ شارٹ ہینڈ سر سیکھتا ہے. سر ہمارے